تذکرہ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو چنا ہے اور اس کے منتخب بندے، اس کے پیارے بندے اس کی رضا کے حصول کے لیے اس کے راستے میں اپنا سب کچھ قربان کرتے آئے ہیں، اور یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ اللہ کے راستے میں کسی نے اپنا وقت قربان کیا، بڑی اہم بات ہے، صرف جان نہیں، وقت بھی ہے جو اللہ کے راستے میں قربان کیا جا سکتا ہے۔ اسلاف نے، بزرگوں نے وقت قربان کیا تو پیغام مصطفیٰ ہم تک پہنچا۔ کسی نے اللہ کی رضا کے لیے اپنا مال قربان کیا، کسی نے اپنے اسباب کو قربان کر دیا، کسی نے گھر قربان کر دیا، کسی نے وطن قربان کر دیا، مہاجر ہو گیا، ہجرت کر دی، کسی نے اللہ کی رضا کی خاطر طعنے برداشت کیے۔ طعن و تشنیع یہ بھی ایک جہاد ہے۔ بہت سے امور ہمیں پتہ ہوتا ہے یہ اچھا کام ہے، بہت سے کام ہمیں پتہ ہوتا ہے اس کا اجر ہے، ثواب ہے، ہم محروم اس لیے رہتے ہیں یار لوگ کیا کہیں گے، ایسے لوگ تانا دیں گے، لوگ کہیں گے لو جی داڑھی رکھ لیا، مولوی بن گیا، صوفی بن گیا، تو بہت سے کام ہم چھوڑ دیتے ہیں کہ لوگ نہ ہمیں کچھ کہہ دیں۔ تو جو اللہ کے منتخب لوگ ہوتے ہیں، اللہ کے پیارے ہوتے ہیں، جن سے اللہ محبت کرتا ہے، وہ جو بھی چیز ہو اللہ کے راستے میں قربان کر دیتے ہیں۔ یہ قربانیوں کی داستان سے اسلام لبریز ہے، اور اس داستان محبت کے بہت بڑے سرخیل حضرت امام ہمام، حضرت سیدنا امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ مال، وطن، جان، احباب، گھر، ہر چیز کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیا۔ یہ وہ راستہ ہے جہاں جان قربان کر دینے والا، جان کی بازی لگا دینے والا ہارتا نہیں ہے، مرتا نہیں ہے، مر کر زندہ ہو جاتا ہے۔ جب مرتا ہے یعنی جب موت آتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں باڈی از ڈیڈ، اب تو مر گیا ہے، باڈی ڈیڈ ہو گئی ہے، قرآن کہتا اب تو وہ زندہ ہو گیا۔ ایک عربی کی کہاوت ہے موتو قبل ان تموتو، موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مر جاؤ، خود کو مار دو۔ تو جو راہ حق میں قتل ہو جاتا ہے وہ مرتا نہیں ہے، وہ زندہ ہو جاتا ہے۔ قرآن سنیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور جو خدا کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو۔ لا تقولوا، نہ کہو انہیں اموات، مردہ۔ بھئی مارے جائیں یعنی مر گئے، پر تم مردہ نہ کہنا، وہ تمہارے حساب سے دنیا سے گئے ہیں پر مردہ نہیں ہیں۔ موت آئی ضرور ہے لیکن موت نے مردہ نہیں کیا بلکہ زندہ کر دیا ہے۔
اچھا مردہ کیوں نہ کہیں انہیں, اموات کیوں نہ کہیں؟ بل احیاء ولکن لا تشعرون, بلکہ وہ زندہ ہیں. بل احیاء, بلکہ وہ زندہ ہیں, ہاں تمہیں خبر نہیں ہے. سورہ آل عمران میں اس سے بڑھ کر ارشاد ہے, وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا, اللہ کی راہ میں مارے گئے, مردہ کہنا تو دور کی بات ہے, وَلَا تَحْسَبَنَّ, مردہ گمان بھی نہ کرنا, یہ سوچنا بھی نہیں ہے کہ وہ مردہ ہیں. پھر کیا ہے وہ؟ بل احیاء عند ربهم يرزقون, بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں اور انہیں روزی دی جاتی ہے, رزق دیا جاتا ہے. یہی وجہ ہے امام حسین امام عالی مقام شہید ہو گئے. کیسے شہید ہوئے کہ سر دھڑ سے جدا ہو گیا, سر دھڑ سے جدا ہو گیا. بظاہر اہل کوفہ نے سمجھا حسین جیت گئے اور وہ یزید پلید, وہ حسین ہار گئے اور یزید پلید جیت گیا, لیکن وقت نے ثابت کر دیا کہ یزید تھا, حسین آج بھی زندہ ہے. کیا بتاؤں کیا حسین ہے, میرا مدعا حسین ہے, کیا بتاؤں کیا حسین ہے, کیا بتاؤں کیا حسین ہے, میرا مدعا حسین ہے. بات ہے بس اتنی مختصر, بات ہے بس اتنی مختصر, مختصر سی بات ہے. وہ کیا؟ ایک یزید تھا حسین ہے. کبھی کسی سے سنا کوئی کہے میں آل یزید ہوں؟ کبھی کسی سے سنا کوئی کہے ہمارا نسب یزید سے ملتا ہے؟ کوئی بدبخت ہی ہوگا جو کہے گا, ہم نے سنا نہیں آج تک. لیکن آپ کو لاکھوں کروڑوں ملیں گے جو کہیں کہ میں حسینی ہوں, میں حسینی ہوں, میں حسینی ہوں, میں حسینی ہوں, میں سب حسین 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 کہو, 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 کیونکہ میں حسینی ہوں, میں حسینی ہوں. جو حسین پاک کی اولاد میں سے ہے وہ تو نسباً حسینی ہے, جو آل میں سے نہیں دل میں حب حسین ہے, اس وجہ سے وہ بھی حسینی ہے. الحمدللہ ہم حسین سے پیار کرنے والے ہیں, ہم یزید سے پیار کرنے والے نہیں ہیں, بلکہ ہمارے بزرگوں نے کہہ دیا جو یزید کو حق پر سمجھتا ہے نا, اس سے پیار کرتا ہے, وہ کہے یا اللہ میرا خاتمہ یزید کے ساتھ کرنا. ہم حسین سے پیار کرتے ہیں, ہم حسین کو حق پر جانتے ہیں, ہم کہتے ہیں مولا ہمارا ٹھکانہ حسین کے ساتھ کرنا, ہمیں ان کے قدموں کا اسیر بنا کے رکھنا.
اس لیے کہتے ہیں میں حسینی ہوں، میں حسینی ہوں، میں حسینی ہوں، میں حسینی ہوں۔ اللہ کے راستے میں جو قتل کر دیا جائے، جو مارا جائے، قرآن کہتا مردہ کہنا بھی نہیں ہے، سوچنا بھی نہیں ہے، گمان بھی نہیں کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ زندہ ہے، بل احیا، وہ زندہ ہے، تمہیں شعور نہیں ہے ان کی زندگی کا۔ تم بظاہر یہ سمجھ رہے ہو کہ سانسوں کی ڈوری کٹ گئی، سر دھڑ سے جدا ہو گیا، لیکن اللہ کہہ رہا وہ زندہ ہے۔ جو اللہ کے راستے میں نہیں مارے گئے وہ تو تبھی موت کے بعد مر جائیں گے، ان کا معاملہ اور ہے، لیکن جو اللہ کے راستے میں قتل ہو گیا وہ تو ہمیشہ کے لیے زندہ و جاوید ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی یہ اقتدار کی جنگ تھی۔ دیکھیں میں اس مسئلے کو بار بار دہراتا رہتا ہوں، اس پر توجہ دلاتا رہتا ہوں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انسان کے دل میں شک بیٹھ جائے نا تو شک بڑے بڑے معاملات خراب کر دیتا ہے۔ دل میں شک نہیں آنے دینا۔ یہ اقتدار کی جنگ ہرگز نہیں تھی، یہ اقدار کی جنگ تھی۔ اقتدار کی نہیں، اقدار کی، قدروں کی جنگ تھی۔ جب شک دل میں بیٹھتا ہے نا اور انسان میں کنفیوژن آتی، تو کنفیوژن اگر پنپتی رہے، پلتی رہے، تو پہلے تو انسان بدعقیدگی کی طرف جاتا ہے، اور پھر رفتہ رفتہ معاملہ ایسا آ جاتا ہے کہ وہ ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ تو یہ اقتدار کی جنگ نہیں تھی، اقدار کی جنگ تھی۔ دو شخصیتوں کا ٹکراؤ نہیں تھا، بلکہ دو مختلف نظریات کے حامل لوگوں کا ٹکراؤ تھا۔ مختلف نظریات کے لوگ تھے۔ یزید ظلم کا استعارہ تھا اور حسین امن کا ستارہ تھا، بلکہ حسین امن کا استعارہ ہے۔ یزید بربریت کا نام تھا اور حسین انسانیت کا استعارہ ہے۔ یزید خیانت تھا، حسین امانت ہے۔ یزید جبر تھا، حسین صبر ہے۔ وہ سراسر جفا تھا، حسین سراسر وفا ہے۔ وہ باطل کردار کا نام ہے اور حسین حق کے کردار کا نام ہے۔ وہ بے حیائی اور لوٹ مار کا نام تھا اور حسین سراسر تقوی اور ایثار کا نام ہے۔ کوئی کمپیریزن ہے ہی نہیں، کوئی نسبت ہے ہی نہیں۔ یزید بیٹا تھا میسون کا اور حسین بیٹے تھے حضور کی لاڈلی پیاری شہزادی حضرت فاطمہ کے۔ وہ شہزادی، اللہ اکبر، جب حاضر خدمت ہوتی حضور اتنی محبت کرتے کہ کھڑے ہو جاتے، اپنی جگہ پر اپنے ساتھ بٹھایا کرتے تھے۔ اور جس شہزادی کے بارے میں حضور کہتے تھے کہ فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس کے بارے میں کریم آقا نے نوید سنائی کہ میری بیٹی فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ یہ بیٹے ہیں امام حسین حضرت فاطمہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے۔ یزید کا لڑک پن گزرا وہ باش جوانوں کے ساتھ، اور امام حسین کا بچپن گزرا مسجد نبوی کے صحن میں۔ ان کے گھر کا دروازہ مسجد نبوی میں کھلتا تھا۔ حسین کا بچپن گزرا حضور کی آغوش میں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ ارشاد فرما رہے ہوتے تو حسین کو آتا دیکھ کر خطبہ چھوڑ کر اٹھا کر سینے سے لگا لیا کرتے۔ امام حسین کی تربیت کی خود جان عالم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ صدقہ کی کھجوریں پڑی تھی، شہزادے بچے ہیں، اٹھائی منہ میں ڈال لی، حضور نے انگلی ڈال کر نکال دی، نہیں تیرے لیے جائز نہیں ہے، صدقہ ہے۔ کیسی تربیت فرمائی
کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی کیسی کیسی شفقتیں انہیں نصیب رہیں. پیدا ہوئے تو کان میں اذان خود اللہ کے حبیب پڑھ رہے ہیں. دائیں کان میں حضور نے اذان پڑھی, بائیں کان میں اقامت پڑھی. جب بچہ پیدا ہو, کوئی صاحب علم, کوئی صاحب عمل, نیک بزرگ ہوں تو ان سے پڑھوا لیں, جو گھر میں بڑا ہے اس سے پڑھوا لیں, خود پڑھ لیں, کوئی حرج نہیں. اب ضروری نہیں اس کے لیے آپ تلاش کریں جو خطیب صاحب ہے, امام صاحب ہے, وہی آئیں تو پڑھیں, اچھی بات ہے, ان سے پڑھوا لیں, لیکن خود بھی پڑھ سکتے ہیں. تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں کان میں اذان پڑھی, بائیں کان میں اقامت پڑھی. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام رکھ چکے تھے. حضور نے فرمایا مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے اس کا نام حسین ہے. بعض روایت میں حضور نے خود منتخب فرمایا, اور روایات یہ بھی ہیں کہ کریم آقا نے فرمایا مجھے امر ہوا ہے اللہ کی طرف سے اس کا نام حسین ہے. نام خود کریم آقا نے عطا فرمایا. اب جب بچہ پیدا ہو تو اس کو گھٹی دی جاتی ہے, پہلی غذا منہ میں ڈالی جاتی ہے, اور غذا کیا ملی؟ حضور کا لعاب دہن, جس سے کھاری کنویں شیرائے جاں بنے. کیسا لعاب ہے, کھاری کنویں میں حضور کا لعاب ڈالا تو وہ شیرائے جاں بن گیا, کنواں میٹھا بن گیا. جس سے کھاری کنویں شیرائے جاں بنے, جس سے کھاری کنویں شیرائے جاں بنے, اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کا لعاب پہلی غذا ہے سیدنا حسین کی. سرکار کریم کو اللہ نے علم عطا فرمایا, آپ جانتے ہیں ما کان وما یکون. آج جمعہ کے درس میں یہی عنوان تھا, جو ہو گیا ہے وہ بھی جانتے ہیں, جو ہوگا وہ بھی اللہ نے بتا دی. حضور کو خبر ہے مستقبل میں کیا ہونے والا ہے. میرا شہزادہ کربل کے تپتے صحرا میں پیاسا ہوگا, تو پہلے ہی لعاب دہن کی گھٹی دے دی تاکہ اس پیاس میں اس لعاب دہن سے تسکین اور طاقت ملتی رہے. سرکار علیہ الصلاۃ والتسلیم کی آغوش, حضور کی شفقتیں, حضور کی محبتیں کبھی سینے کے ساتھ لگاتے ہیں, کبھی چومتے ہیں, کبھی گردن کو, کبھی ہونٹوں کو. ہونٹوں کو حضور چوما کرتے تھے, اور بعض روایت میں کہ حضور سونگھا بھی کرتے تھے جیسے کوئی پھول کو سونگھتا ہے. اور ترمذی میں حدیث ہما ریحانتا یا من الدنیا, فرمایا یہ دونوں شہزادے میرے دنیا میں پھول ہیں, پھول ہیں میرے. کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی, زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کبھی کندھوں پر سواری کروا رہے ہیں, اللہ اکبر. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے حسن و حسین کو حضور کے کندھوں پر سوار دیکھا, تو میں نے عرض کیا نعم الفرس تحتکما, نعم الفرس تحتکما. یہ میں نے عرض کیا آپ کے نیچے کتنی اچھی سواری ہے. شہزادوں کو مخاطب ہو کر کہا کہ تمہارے نیچے کتنی اچھی, یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام تمہاری سواری ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جواباً ارشاد فرمایا وَنِعْمَ الْفَارِسَانِ هُمْ, سواری اچھی ہے, سوار بھی دے, دیکھو کتنے حسین. سبحان اللہ. دنیا میں اور کون ہے شبیر کے سوا,
ایسا سوار جس کی سواری رسول ہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد ایسی عظیم ذات ہے حسنین پاک کی جن کے لیے حضور کے سجدوں میں طول ہے اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد حضرت عبداللہ بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اپنے والد سے حضرت شداد سے کہتے ہیں وہ میرے بابا نے مجھے بتایا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا تو حضور علیہ السلام نے سجدہ کیا تو بڑا طویل سجدہ کر دیا، بڑا لمبا سجدہ ہو گیا. تو نماز کے بعد صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا سجدے میں وہی نازل ہو گئی تھی اتنا طویل سجدہ؟ تو حضور نے فرمایا نہیں یہ میرا شہزادہ جب میں سجدے میں تھا تو میرے اوپر آ کے سوار ہو گیا تو میں نے انتظار کیا یہ نیچے اتر جائے تو پھر میں سجدے سے سر کو اٹھاؤں. کیا شان ہے. ایسی عظیم ذات ہے حسن و حسین کی جن کے لیے حضور کے سجدوں میں طول ہے اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. اچھا کچھ لوگوں کے ذہنوں میں غلط فہمی ہے، وہ کہتے ہیں نماز میں نبی کا خیال آ جائے، اپنا خیال تم حضور کی طرف لگاؤ تو معاذ اللہ ایسا جملہ ہے کہ بس زبان پر لانے کو دل نہیں کرتا، نماز خراب ہو جاتی وغیرہ وغیرہ، بڑے مکروہ جملہ ہے، آگے دہراؤں گا نہیں. حضور علیہ السلام نبی ہیں اور حسین پاک امتی ہیں. اب دوران نماز شہزادے کا خیال ہے تو امتی نا، ہے تو امتی، پتہ ہے حضور سجدے میں اور سجدے میں سب سے قریب رب کے ہوتا ہے انسان، پوری توجہ اللہ کی ذات کی طرف ہوتی، اور حضور سے بڑھ کر کس کی توجہ ہوگی اللہ کی ذات کی طرف. جب نبی کے دل میں امتی کا خیال آ سکتا ہے تو امتی کے دل میں نبی کا خیال کیوں نہیں آئے گا؟ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر ہے، ہر کس کے در نماز نہ بیند جمال دوست، فتویٰ ہمی دہم کی نمازش قضا کند. فارسی کا شعر ہے. آپ کہتے ہیں جس نے نماز میں محبوب کی صورت کو نہیں دیکھا، محبوب کا خیال نہیں آیا، محبوب کریم کو دیکھا نہیں، سلطان الہند کہتے ہیں میرا فتویٰ ہے اس کی نماز
قضا ہو گئی. ہمیں سیکھنے کے لیے نا بہترین لوگ حضور کے صحابہ ہیں ہمارے لیے, بہترین لوگ حضور کے صحابہ. اور صحابہ کا انداز کیا ہوتا تھا؟ نماز میں چہرہ مصطفیٰ کو دیکھا کرتے تھے. حضور کے چہرے کی زیارت نماز میں. بہت ساری حدیثیں. کسی نے پوچھا بھی تمہیں کیسے پتا؟ حضور تو سیدھی نمازوں میں پڑھتے تھے, تو تم نے کیسے جانا؟ فجر میں, مغرب میں, عشاء میں تو آواز آ جاتی تھی نا, تو زور اثر میں تو آواز نہیں آتی, تمہیں کیسے پتا؟ تو کہتے تھے ہم دیکھا کرتے تھے چہرہ حضور کی لحیہ داڑھی مبارک ہل رہی ہے, ہم سمجھ جاتے حضور پڑھ رہے ہیں. ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی, نماز ان کے نظارے کا ایک بہانہ بنی. یہ کوئی معمولی شاعر نہیں کہہ رہا, اقبال کہہ رہا ہے. ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی, نماز ان کے نظارے کا ایک بہانہ بنی. ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری, کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری. یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اقبال نے کہا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سجدوں کو طول دیا کرتے تھے. سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنا لعاب دہن ان کے منہ میں ڈالتے ہیں, چساتے. ایک روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور دیگر صحابہ اور شہزادی کونین سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی ساتھ ہیں, اور حسنین کریمین بھی ہیں. تو بچوں کے رونے کی آواز آئی, تو کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا بیٹی یہ کیوں رو رہے ہیں؟ تو عرض کی العطش, پیاس, حضور پانی ختم ہو گیا اور بچے پیاس سے رو رہے ہیں. حضور نے کہا مجھے پکڑاؤ. ایک شہزادے کو گود میں لیا, اب پانی تو میسر نہیں تھا, حضور نے اپنی زبان مبارک منہ میں ڈال دی. اب شہزادہ زبان کو چوس رہا ہے, بالکل پرسکون ہو جاتا ہے. دیا, پھر دوسرے شہزادے کو پکڑا, گود میں ڈالا اور اپنی زبان منہ میں ڈال دی. وہ بھی حضور کی زبان کو چوستا رہا اور اسے بھی تسکین مل گئی. سبحان اللہ, اللہ اکبر. یہ وہ حسین ہیں جن کی تربیت آقا کی آغوش میں ہوئی, جن کے لیے حضور نے دعائیں مانگی, جن سے محبت کرنے والوں کے لیے حضور نے دعائیں مانگی. میں کل حدیث بیان کر چکا ہوں, لیکن بہت سارے ہمارے ساتھی آج نہیں, اس لیے میں دوہرا دیتا ہوں. حضرت اسامہ کہتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو میں نے دیکھا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے چادر مبارک زیب تن فرمائی, اوڑی ہوئی ہے, اور چادر کے اندر کوئی چیز ہے, کچھ ہل رہا ہے. تو میں نے جب اپنی حاجت حضور کے سامنے جو پیش کرنی تھی وہ کی, بات جب مکمل ہوگی, میری حاجت حضور نے پوری فرما دی, تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ چادر کے اندر کیا ہے؟ حضور نے چادر کو ہٹایا تو دیکھا دونوں شہزادے حسنین کریمین جسم مبارک سے چمٹے ہوئے, جسم مبارک سے چمٹے ہوئے ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی اس موقع پر, حضرت اسامہ کے سامنے دعا مانگی تاکہ اسامہ سن لے, ساری امت تک بات پہنچ جائے. دعا تو اللہ سے مانگنی ہے نا, لیکن ان کے ذریعے ہم تک بھی پہنچا دی کہ یہ میری دعا ہے. دعا کیا ہے؟ اللہم انی احبہما, یا اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں, فاحبہما, یا اللہ تو بھی ان سے محبت فرما. کوئی مقابلہ کر سکتا ہے حسین پاک کا, حسن پاک کا؟ یا اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں, تو بھی ان دونوں سے محبت فرما. اور اگلا جملہ سن کر تذکرہ حسین کی محفل میں آنے والوں جھوم جاؤ گے. حضور نے فرمایا وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا, یا اللہ جو ان سے پیار کرے تو ان سے بھی محبت فرما. اللہ, تو ہم پھر کیوں نہ کہیں میں حسینی ہوں, میں حسینی ہوں, میں حسینی ہوں, میں حسینی ہوں. سب حسین 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 کہیں, سب حسین 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 کہیں, میں حسینی ہوں, میں حسینی ہوں, میں حسینی ہوں, میں حسینی ہوں. سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے وصال شریف کے بعد صحابہ کرام علیہم الرضوان نے اتفاق کیا کہ حضور کے بعد مسلمانوں کے امیر المؤمنین خلیفہ اور خلیفۃ الرسول کا حق سیدنا ابو بکر صدیق کا ہے. اللہ کریم آپ سب کو مدینہ طیبہ لے جائے. تو آپ جب گیٹ نمبر 21 سے باہر نکلیں گے تو آپ نے بائیں طرف جانا ہے.
گیٹ نمبر 21 سے جب باہر نکلیں گے تو اپنے بائیں طرف جانا ہے. بائیں طرف آپ چلتے جائیں گے آگے آپ کو ایک سرسبز باغ نظر آئے گا. اس کے باہر بورڈ لگا ہوگا ثقیفہ، ثا قوف یا فا، ثقیفہ. یہ وہ جگہ ہے جس جگہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، صحابہ موجود ہیں، انصار موجود ہیں، مہاجرین موجود ہیں، اور سب نے اتفاق کیا کہ حضور کے بعد حضور کے مصلی پر بیٹھنے کا سب سے زیادہ حقدار ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا شاندار دور ہے. تذکرہ صدیق اکبر کے عنوان سے اس پر بات ہوتی رہتی ہے. اس کے بعد دور آیا حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اب حضرت ابو بکر صدیق کے ہاتھ پر فاروق اعظم نے بیعت کی، عثمان غنی نے بیعت کی، مولا علی المرتضیٰ نے بیعت کی، سب صحابہ نے بیعت کی. فاروق اعظم کا دور آیا. اب صدیق اکبر کے علاوہ باقی ان سب نے فاروق اعظم کے ہاتھ پر بیعت کی. فاروق اعظم نے جام شہادت نوش کیا تو اتفاق کیا سب نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر، اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کی. مولا علی نے بھی بیعت کی، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد امت نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال شریف کے بعد حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ بھی خلافت کے حقدار ہیں، آپ بھی دعویٰ کر رہے ہیں، اور حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کے بھی ہزاروں لاکھوں فالوورز ہیں. اب دونوں طرف بڑی جماعتیں ہیں. قریب تھا کہ دونوں میں جنگ ہو جائے. حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ارشاد حضرت حسن کے لیے تھا، بچپن تھا ان کا. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تھا میرا یہ بیٹا امت کے 2 گروہوں میں اتفاق کروائے گا. اب دونوں طرف بڑے 2 گروہ ہیں. حضرت امام حسن مجتبی نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور پھر امت متفق ہو گئی. اتفاق ہو گیا، حضور کی حدیث کا مصداق ہو گیا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد وہ دور آ گیا جس دور کے متعلق حضور نے پیش گوئی کی تھی. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا ہلاک امتی علی یدی غلمۃ من قریش، میری امت کے لوگوں کی بربادی قریش کے چند لڑکوں کے ہاتھوں پر ہوگی. اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازاروں میں چلتے ہوئے یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من سنۃ 60 و امارت الصبیان، اے اللہ میں 60 سال کے بعد کے زمانہ سے اور لونڈوں کی حکومت سے تیری پناہ مانگتا ہوں. اب وہ زمانہ آ گیا تھا، یزید تخت پر قابض ہو گیا. حضرت ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بچوں کی حکومت میں یا نوعمر یا نوجوانوں کی حکومت میں پہلا شخص یزید تھا جو 60 ہجری میں بادشاہ بنا اور 64 ہجری میں مر گیا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال 60 ہجری میں ہوا ہے. یزید تخت پر قابض ہو گیا، بیعت لینا شروع کر دی. بیعت کا مطلب ہوتا ہے تائید، ووٹ، کہ ہم تسلیم کرتے ہیں، اتفاق کرتے ہیں کہ آپ امور مملکت چلائیں، آپ کو بادشاہ مانتے ہیں، امیر مانتے ہیں، خلیفہ مانتے ہیں. تو سب نے، اس علاقے کے لوگوں نے جو اس کے قرب و جوار کے تھے، انہوں نے، اہل شام وغیرہ، انہوں نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنا شروع کر دی. اس دور میں مدینہ منورہ کا گورنر ولید بن عتبہ تھا. یزید نے اس کی طرف خط بھیجا کہ حسین سے بھی بیعت لی جائے، کیونکہ اہل بیت اطہار میں سب سے مضبوط، سب سے اسٹرانگ پرسنالٹی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اس دور میں.
حضرت حسن بھی شہید ہو چکے تھے، مولا علی المرتضیٰ بھی شہید ہو چکے تھے، تو باقی جتنے احباب تھے ان میں سب سے مضبوط اور مؤثر آواز امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ اس نے پیغام بھیجا کہ حسین سے بیعت لی جائے۔ ولید نے آپ کو بلایا، بلا کر آپ سے کہا کہ آپ بیعت کریں۔ آپ نے فرمایا مجھے سوچنے کا کچھ وقت دو، میں تمہیں بعد میں اپنا جواب دوں گا۔ اس کے پاس مروان بیٹھا ہوا تھا جو اس کا رائٹ ہینڈ کہہ سکتے ہیں۔ مروان کہنے لگا ابھی بیعت لے لو اس سے، اگر اب حسین چلا گیا تم اس سے کبھی بھی بیعت نہیں لے سکو گے، اور بیعت نہیں کرتے تو سختی کرو۔ امام نے یہ بات سن لی، امام حسین نے۔ آپ نے فرمایا ایھا الامیر، اے امیر تو جانتا نہیں کہ ہم کون ہیں؟ ولید سے امام حسین نے کہا تو جانتا نہیں ہم کون ہیں؟ آپ نے فرمایا ہم اہل بیت نبوت ہیں، ہمارا خاندان اور گھرانہ وہ عظیم خاندان ہے کہ جہاں جبریل آیا کرتے تھے، ہمارے گھر میں وحی اترتی رہی ہے، ہمارا گھر معدن رسالت ہے، فرشتے ہمارے گھر سلامی دینے آتے تھے، ہمارا گھر نزول رحمت کا مقام ہے، خدا نے ہم ہی سے آغاز کیا اور ہم ہی پر اختتام کیا۔ یزید کیا ہے؟ یزید کیا ہے؟ فرمایا یزید ایک فاسق، شرابی، بے گناہ لوگوں کا قاتل اور اعلانیہ فسق و فجور کرنے والا ہے۔ بتاؤ مثلی لا یبایع مثلہ، بڑا زبردست جملہ آپ نے فرمایا۔ فرمایا مجھ جیسا بندہ اس جیسے کی بیعت کبھی نہیں کر سکتا۔ مجھ جیسا بندہ یعنی جس کے ساتھ اتنے شرف لگے ہوں، جس کو اللہ نے اتنا مقام دیا ہو، وہ ایسے گھٹیا شخص کی بیعت کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ امام عالی مقام نے یہ فرمایا، آپ اس وقت جلال میں آ گئے تھے، تلوار بھی میان سے نکال لی تھی، مروان یہاں بھی چاہتا تھا خون خرابہ ہو، لیکن ولید تھوڑا سا تحمل کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ یہ جملے آپ نے ارشاد فرمائے اور واپس چل دیے، جا کے حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو ساری بات بتائی۔ اور یہاں پہ امام چونکہ جہاں دیدہ تھے، جانتے تھے حالات کو، معاملات کو سمجھتے تھے، آپ نے سیدہ سے کہا اب یہاں رہنا ہمارے لیے خطرہ سے خالی نہیں ہے، ہمیں جلد از جلد یہاں سے کوچ کرنا پڑے گا۔ امام عالی مقام نے اہل بیت اطہار کو تیار کیا، سب لوگوں کو ساتھ لیا، خواتین بھی، بچے بھی، بڑے بھی، جوان بھی، سب کو ساتھ لیا، اور اہل بیت کا یہ قافلہ مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ یہ بات کہنی بڑی آسان ہے، اللہ آپ کو لے جائے، بار بار لے جائے، جاتے رہیں آتے رہیں، جاتے آتے رہیں تیری چوکھٹ پہ ہم، انشاءاللہ وسطہ روے تیرا سونا حرم۔ یقین مانے 7 راتیں ملتی ہیں یا 8 راتیں ملتی ہیں مدینہ شریف میں رہنے کے لیے، لیکن جب جانے کا وقت آتا ہے نا، عجیب کیفیت ہوتی ہے۔ حجاج کرام اور معتمرین جانتے ہیں کلیجہ منہ کو آتا ہے کہ چند راتیں رہنے کے بعد، حضور کی بارگاہ کے جلوے لوٹنے کے بعد آپ اس شہر کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، پتہ نہیں پھر کب آئیں یا نہ آئیں، کیسے اس در کو چھوڑ کر جائیں۔ حجاج کرام مڑ مڑ کر روضہ شریف کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، بس جا رہی ہوتی، کبھی کس ہوٹل کے قریب سے گزر رہی، کبھی کدھر سے گزر رہی، وہ دیکھتے ہیں شاید یہاں سے ایک بار پھر روضہ شریف نظر آ جائے۔ جس نے 7-8 راتیں گزاری یا 10 راتیں گزاری، اس کا یہ حال ہے جس کا بچپن سے لے کر جوانی تک مدینہ طیبہ میں گزرا، جو کھیلتے رہے حضور کی آغوش میں، سرکار کی قبر انور پر جو لوٹ پوٹ ہوتے رہے، جو ریاض الجنہ کے جلوے لوٹتے رہے، اس حسین کے لیے مدینہ طیبہ چھوڑنا کوئی آسان کام تھا؟ آہ اب وقت رخصت ہے آیا، الوداع تاجدار مدینہ، الوداع تاجدار مدینہ،
الوداع تاجدار مدینہ، بے قراری بڑھی جا رہی ہے، ہجر کی اب گھڑی آ رہی ہے، دل ہوا جاتا ہے پارا پارا، الوداع تاجدار مدینہ، کوئے جانا کی رنگی فضاؤ، اے معطر معنبر فضاؤ، کوئے جانا کی رنگی فضاؤ، اے معطر معنبر ہواؤ، لو سلام آخری اب ہمارا، الوداع تاجدار مدینہ۔ آج ہمارے لیے اپنے تھوڑے تھوڑے نفع کو چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے، تھوڑے سے نفع کی خاطر، سود کی خاطر، تھوڑی سی عیش کی خاطر اللہ اور اس کے رسول کا ناراض کر دیتے۔ حسین نے حضور کے دین کی خاطر مدینہ چھوڑ دیا۔ وہ صرف مدینہ طیبہ نہیں تھا، وہ شہر کریم ہی نہیں تھا، ان کا وطن بھی تھا، ان کا گھر بھی تھا، ان کا سب کچھ تھا۔ روانہ ہو گئے مکہ معظمہ کی طرف۔ راستے میں کیا کچھ ہوا گزشتہ سال بھی آپ سن چکے، اور یہ بھی یاد ہوگا، آپ کو دہرا دیتا ہوں۔ کنواں خشک تھا، راستے میں کنواں خشک تھا، میرے امام نے اپنا لعاب ڈالا تو کنویں کا پانی اوپر آ گیا، بتا دیا کہ پیاسے نہیں ہیں، پانی کے پیاسے نہیں ہیں، ہم تو لعاب دہن سے کنواں چلا دیتے ہیں۔ اس لیے ہمارے بزرگ کہتے ہیں ہم ہائے ہائے والے نہیں ہیں، ہم واہ واہ والے ہیں۔ واہ حسین تیری عظمت کو سلام۔ اللہ اکبر۔ مکہ معظمہ میں پہنچے، ذی الحج کی شاید 8 تاریخ تھی، زیادہ مورخین نے اسی پر اتفاق کیا ہے، ذی الحج کی 8 تاریخ تھی۔ یہاں سے بھی آپ روانہ ہو گئے۔ کچھ ٹائم گزرا آپ کا مکہ معظمہ میں، رمضان کریم سارا مکہ معظمہ میں گزرا آپ کا۔ حالات وہاں بھی خراب ہونا شروع ہو گئے۔ پھر حضرت امام مسلم بن عقیل کو بھیجا آپ نے، کوفہ کے لوگوں کے خطوط آ رہے تھے مسلسل، حضرت آپ یہاں تشریف لائیں، آپ آئیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ یہاں تک لوگوں نے کہا اگر آپ ہمیں لیڈ نہیں کریں گے، ہماری قیادت نہیں کریں گے، کل قیامت کے دن ہم دعویٰ کریں گے یا اللہ ہم نے ان کو کہا تھا ہم بیعت کرتے ہیں لیکن انہوں نے ہماری بیعت قبول نہیں کی تھی۔ مجبور کر دیا آپ کو، خطوط کے انبار لگا دیا۔ صحابہ نے کہا، اہل محبت نے کہا، حضور یہ جو کوفہ والے نے ان میں وفا نہیں ہے، الکوفی لا یوفی، یہ وفا سے خالی لوگ ان پر اعتماد نہ کریں، لیکن خطوط مسلسل آئے جا رہے ہیں۔ آپ نے حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا کہ جائیں آپ وہاں کے حالات معلوم کر کے آئیں۔ امام مسلم بن عقیل گئے وہاں پر، تو پہلے دن اہل کوفہ نے کتنی بیعت کی؟ 100 نہیں، 1000 نہیں، 2000 نہیں، پورے 12,000 لوگوں نے بیعت کی۔ ہم بیعت کرتے ہیں آپ کے ہاتھ پر امام حسین کے لیے، کہ ہم امام علی مقام امام حسین کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ حضرت مسلم بن عقیل نے خط روانہ کر دیا امام علی مقام کی طرف، اور آپ کو عرض کر دیا حضور یہاں پر لوگ آپ سے بیعت کرنے کے لیے بے قرار ہیں، حالات سازگار ہیں۔ خط امام تک پہنچ گیا، آپ نے سفر کا ارادہ فرما لیا۔ جب آپ روانہ ہو گئے، یہ 8 ذی الحج تھی، ادھر یزید نے
کوفہ میں گورنر تبدیل کر دیا، عبید اللہ بن زیاد کو وہاں پر گورنر مقرر کر دیا اور اس کو کہا کہ جتنی بھی تحریک ہے اس کو کچل کے رکھ دیا جائے۔ اس نے ایسا ہی کیا، حضرت امام مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا اور آپ کے جسد اطہر کو ایسی جگہ پر لٹکا دیا جہاں سے سارے لوگ دیکھیں۔ اب جب لوگوں نے یہ معاملہ دیکھا تو سب لوگوں نے بیعت توڑنا شروع کر دی۔ ادھر سے امام حسین کا قافلہ چل پڑا ہے۔ راستے میں امام کو خبر پہنچ گئی کہ امام مسلم کو شہید کر دیا گیا ہے، لیکن آپ نے واپسی کا ارادہ ترک فرما دیا۔ آپ تشریف لے آئے، یہاں تک کہ کربل کے ریگزار تک آپ پہنچ گئے۔ آپ نے اہل کوفہ سے کہا تم لوگوں نے مجھے بلایا تھا، وہ کہنے لگے ہم نے تو آپ کو بلایا ہی نہیں۔ آپ نے بیگ پکڑا، تھیلا پکڑا، اس کو اٹھایا، کہا یہ انبار تمہارے خطوط کے نہیں ہیں، تم ہی لوگوں نے خط لکھ لکھ کر مجھے بلایا۔ اب وہ سب لوگ باغی ہو گئے، ایک طرف ڈر تھا یزید کا اور دوسری طرف لالچ تھا انعام و اکرام کا، دنیا کا، دنیا کے سکوں کا۔ اس لالچ اور ڈر میں محبت حسین کو لوگ بھول گئے، اس ڈر اور لالچ میں بھول گئے کہ یہ وہ شہزادہ ہے جس کے بارے میں کریم آقا نے فرمایا تھا جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ تو ڈر اور لالچ ایسی چیز ہوتی ہے انسان کے نظریات کو بدل دیتی ہے۔ کہنا بڑا آسان ہے کہ میں لالچی نہیں ہوں، لیکن جب ہاتھ میں آ رہا ہو مال، اس وقت کوئی خود کو بچا لے تو پھر وہ کہے میں لالچی نہیں۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم حقیقی معنوں میں حسینی بن جائیں۔ ایسا نہ ہو کل قیامت کے دن حسین پاک کے نعرے تو میرے لگاتا تھا، لنگر تو کھاتا تھا، نیاز تو پکاتا تھا میرے نام کی، لیکن تیرا عمل اور تیرا کردار تو یزید والا تھا۔ پھر وہ وقت آ گیا کہ امام حسین اور آپ کے لشکر پر پانی روک دیا گیا، یہاں تک کہ محرم الحرام کی 10 تاریخ آ گئی۔ شب عاشور امام نے کیسے گزاری؟ ساری رات خیموں سے تلاوت قرآن کی آواز آتی رہی، ساری رات امام اذکار کرتے رہے، نوافل پڑھتے رہے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا، سب کو جمع کیا، دیے بجھا دیے اور کہا بھئی میں نے سب کو حق معاف کیا ہے، جو جانا چاہے جا سکتا ہے۔ دیے اس لیے بجھائے ہیں کہ کوئی شرمائے نہ، سامنا کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے، پیٹھ پیچھے ذرا اور بات ہوتی، تو اندھیرا کر دیا، جو اندھیرے میں نکلنا چاہتا ہے نکل جائے۔ دیے بجھائے رکھے، جب دیے جلائے تو ایک بھی بندہ اٹھ کر نہیں گیا، سارے موجود ہیں۔ کہا اے شہزادہ لخت جگر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اے نواسہ مصطفیٰ، ہم دل و جان سے آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ساری رات تلاوت قرآن ہوتی رہی، نوافل پڑھے جاتے رہے، اذکار ہوتے رہے۔ امام نے تہجد کی نماز بھی ادا فرمائی، تہجد کے وقت بھی نوافل ادا فرمائے، فجر کی جماعت ہوئی، دن چڑھا، آپ نے پھر خطاب فرمایا، یزیدیوں کو حضور کے ارشادات یاد دلائے، لیکن آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی ہے لالچ کی، ہوس کی، اقتدار کی، انعام و اکرام کی۔ ہزاروں کا لشکر ہے اور یہ تھوڑے سے مٹھی بھر لوگ ہیں، سب ان سے لڑنے کے لیے تیار ہیں۔ بالآخر وہ وقت آ گیا، امام نے واضح طور پر کہہ دیا کہ یہ ہاتھ کٹ تو سکتا ہے پر یزید کے ہاتھ میں نہیں جائے گا، میں اپنے احباب سمیت جان قربان کر دوں گا۔ یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن ایک فاسق و فاجر، ایک شرابی بدکار شخص کی تائید میں نہیں کر سکتا۔ ایک بدکار شخص کی تائید، اس کو اچھا کہنا، اس کو ووٹ دینا اور اس کے اقتدار کو ماننا، یہ تائید میں نہیں کر سکتا۔ بیعت ہی تو کرنا تھا نا۔ نظریہ ضرورت کے تحت ہمارے ہاں بہت سے کام ایسے ہو جاتے ہیں جو ممکن ہی نہیں ہوتے حقیقت میں،
لیکن ہم نے ایک ایسا نظریہ ضرورت بنایا, ہم بڑی سے بڑی چیز بھی اس میں سے گزار کر اس کو ٹھیک کر لیتے ہیں. ایک ایسی لانڈری بنائی ہم نے نظریہ ضرورت کی کہ جتنی بھی میلی کچیلی چیز ہو نظریہ ضرورت کے اندر سے گزارتے ہیں اور بالکل صاف شفاف کر لیتے, اس کو وائٹ کر دیتے ہیں. امام نے ایسا کچھ نہیں کیا. فرمایا ہاں جان جاتی ہے تو جائے, لیکن اللہ اور اس کے رسول کے دین پر حرف حسین کے ہوتے ہوئے نہیں آ سکتا. اب کیا ہوا ہے, ظالموں نے امام عالی مقام کے ساتھیوں کو شہید کرنا شروع کر دیا. عجیب سما ہے. وہ شہزادے, وہ حسن و جمال کے پیکر جن کا دیدار حوریں کیا کرتی تھیں, آج کربل کے ریگزار میں وہ شہید ہو رہے ہیں. حضرت حسن رضا نے بڑا خوب لکھا ہے, کس شقی کی ہے حکومت, ہائے کیا اندھیر ہے, دن دہاڑے لٹ رہا ہے خاندان اہل بیت, دن دہاڑے لٹ رہا ہے خاندان اہل بیت, تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان مجدہ کا مطلب ہوتا ہے خوشخبری, طنز کے ساتھ کہا جا رہا ہے اے اہل بیت کے دشمنوں تم کو یہ خوشخبری ہو کہ تمہارے لیے دوزخ ہے. کہہ دو تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان, خشک ہو جا خاک ہو کر خاک میں مل جا فرات, خشک ہو جا خاک ہو کر خاک میں مل جا فرات, خاک تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبان اہل بیت, خاک تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبان اہل بیت. ایک ایک کر کے سب شہید ہو گئے. امام نے علی اکبر کی جوانی بھی لٹتے دیکھی. علی اصغر کو اپنے ہاتھوں میں شہید کروایا. امام کے جھولی میں ہاتھوں میں ننھے علی اصغر کا خون ہے اور لہو سے لبریز ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں بلند کر کہتے ہیں مولا میں تجھ سے راضی, مولا میں تجھ سے راضی. آج ہم سے دنیا کی تھوڑی سی نعمتیں چھن جائیں ہم رب سے گلے شکوے شروع کر دیتے ہیں. ہم یہ سوچ میں شروع پڑ جاتے ہیں کہ رب ہمیں نہیں دیتا, اس کو یہ دیا یہ دیا یہ دیا, کبھی یہ نہیں دیکھا کہ کس کو کیا کیا نہیں دیا جو تجھے دیا ہوا ہے. کبھی اپنے سے نیچے کی طرف نہیں ہم دیکھتے دنیا کے معاملے میں, اوپر دیکھتے ہیں اس کے پاس یہ ہے یہ میرے پاس یہ نہیں ہے. اور کبھی یہ دیکھو نیچے والوں کو اس کے پاس کیا نہیں ہے جو میرے پاس بھی ہے. کروڑوں لوگوں سے مجھے اللہ نے بہتر بنایا اور پھر اس زبان پر شکر نہیں ہے. اور یہاں ننھے علی اصغر کا لہو ہاتھ میں بھرا, وہ کہتے ہیں مولا میں تجھ سے راضی ہوں, مولا میں تجھ سے راضی ہوں, تو بھی حسین سے راضی ہو جائے. سب شہید ہو گئے. اب فاطمہ کے لاڈلے کا وقت آ گیا. حمامہ شریف باندھا, تلوار پکڑی, اہل کو سلام کیا اور میدان کربلا میں اکیلے حسین نکل گئے. فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے, فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے, حشر کا ہنگامہ برپا ہے میدان اہل بیت, حشر کا ہنگامہ برپا ہے میدان
اہل بیت تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان، سب کہہ دو تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، اپنا سودا بیچ کر بازار سونا کر گئے، کون سی بستی بسائی تاجران اہل بیت، کون سی بستی بسائی تاجران، جن کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت پاک سے، گستاخیاں بے باکیاں، اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، سب کے دو لعنت اللہ علیکم دشمنان اہل بیت، لعنت اللہ علیکم دشمنان سر شہیدان محبت کے ہیں نیزوں پر بلند، نیزوں پر سروں کو چڑھایا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ہم نے حسین کو ان کے رفقا کو شہید کر دیا، لیکن اللہ نے نیزوں کے ذریعہ سے شہیدان محبت کے سروں کو اور بلند کر دیا۔ سر شہیدان محبت کے ہیں نیزوں پر بلند، اور اونچی کی خدا نے قد روشان اہل بیت، اور اونچی کی خدا نے قد روشان اہل بیت، لعنت اللہ علیکم دشمنان کوئی ہو سکتا ہے ایسا؟ خدا کی قسم نہ ایسا کبھی کوئی ہوا ہے نہ ہوگا۔ ایسی کوئی محبت کی داستان لکھ سکتا ہے؟ وہ بھی پردیس میں تپتے ہوئے صحرا پر، تپتی ہوئی ریت پر۔ مجھے سید حسین علی ادیب رائے پوری صاحب یاد آ رہے، کیا خوب لکھا۔ جان بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا، جان بطول کے سوا کوئی نہیں کھلا سکا، قطرۂ آب کے بغیر اتنے گلاب ریت پر، گلشن فاطمہ
کے تھے سارے گلاب رے، جتنے سوال عشق نے آل رسول سے کیے، جتنے سوال عشق نے آل رسول سے کیے، ایک سے بڑھ کے ایک دیا، سب کا جواب ریت پر، ایک سے بڑھ کے ایک دیا، سب کا جواب ریت، آل نبی کا کام تھا، آل نبی ہی کر گئے، آل نبی کا کام تھا، آل نبی ہی کر گئے، کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر، کوئی نہ لکھ سکا ادیب ایسی کتاب ریت پر، گلشن فاطمہ سارے گلاب ریت پر۔ ہمارا المیہ کیا ہے؟ ہمارا دکھ یہ ہے، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے ہر چیز کو رسم کی شکل دے دی، بس یہ بھی ایک رسم ہے، محرم الحرام آئے گا، امام حسین کا ذکر کریں گے، ذکر سنیں گے، بس بات ختم، رات گئی بات گئی۔ امام پاک کی شہادت اس لیے تھوڑا تھی کہ ہم واقعہ کا لطف لے لیں، اس کی لذت لے لیں، کلام کو انجوائے کر لیں اور بس بھول جائیں۔ انہوں نے سارے احباب کو، بچوں کو قربان کر دیا، ان کا کوئی مقصد تھا۔ یہ حسینی کردار نہیں ہے کہ ہم ذکر کی محفلوں میں بیٹھ جائیں، ذکر کر لیں اور پھر بعد میں بھول جائیں ہماری ذمہ داری کیا ہے۔ دیکھیں امام عالی مقام نے ہمیں سبق دیا ہے، آپ کو بہت بڑی بڑی پیشکش کی گئی تھی، بہت عالی شان آپ کے سامنے آپشنز تھے، آپ کے سامنے بہت اعلیٰ قسم کے، کہ آپ یہ لے لیں، آپ کو یہ دے دیں گے، فلاں علاقے کی عمارت دے دیں گے، یہ بھی دے دیں گے، اتنا خزانہ بھی دے دیا جائے گا، جواہر پیش کر دیے جائیں گے، لیکن آپ نے کسی چیز کو قبول نہیں فرمایا۔ آپ نے کہا بیعت میں نہیں کروں گا، مجھے واپس جانے دو، لیکن بیعت میں نہیں کر سکتا، غلط بندے کی تائید میں نہیں کر سکتا۔ ہمارے سامنے محلی داری کا مسئلہ آ جاتا ہے، غلط چیز کے طرفدار بن جاتے ہیں۔ کوئی کہے یار تو نمازی بندہ تھا، تو نیک بندہ تھا، تو سمجھدار تھا، تجھے تو پتا بندہ غلط تھا، پھر تم نے کیوں تعریف کی؟ بس جی کیا کرے جی، محلے داری تھی۔ ہم محلے داری کی خاطر کمپرومائز کر جاتے ہیں، بس جی کیا کریں، بازار میں ہماری دھڑے بندی ہے، اب مجبوری اپنے دھڑے کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، دھڑوں کے ساتھ چلتے ہیں، برادریوں کے ساتھ چلتے ہیں، دنیا والوں کو خوش کرتے ہیں، چاہے رب ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے۔ امام ہمیں سبق دے کر گئے ہیں، سارے روٹھ جائیں، روٹھنے دو، رب ناراض نہ ہو، رب کا حبیب ناراض نہ ہو۔ امام عالی مقام آپ کو ہم امام کیوں کہتے ہیں پتہ ہے آپ کو؟ امامت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہے امامت صغرا، ایک امامت کبرا۔ بڑا اہم مسئلہ سمجھتے جائیے گا، مشکل نہیں، آسان۔ ایک چھوٹی امامت، ایک بڑی امامت۔ چھوٹی امامت کیا ہے؟ امامت صغرا ہے، ہم کہتے ہیں پیچھے اس امام کے
نماز پڑھتے ہیں نا پیچھے اس میں آپ کے، یہ امامت صغرا ہے. جو نماز پڑھا رہا ہے وہ امام ہے، لیکن یہ امامت چھوٹی ہے، امامت صغرا. اور امامت کبریٰ کیا ہے؟ یہ ہمارا لیڈر ہے. امور مملکت ہم اس کے سپرد کرتے ہیں، یہ ہم پر حکومت کرے. امامت کبریٰ یہ ہے. ہمارا حال یہ ہے، امامت صغریٰ پر ہم باریک چھاننی استعمال کرتے ہیں. باریک چھاننی. بھائی امام ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھنی ہے، اس میں کوئی تھوڑا بہت جھول نہ ہو. اچھا اس کا دایاں پہنچا اونچا ہے، بایاں نیچا، یہ ٹھیک کرو، اس کو خطا نہ ہو اس میں کوئی. اچھا اس کی پگڑی کا جو شملہ ہے وہ تھوڑا سا بیلنس آؤٹ ہو رہا ہے، تھوڑا سا نیچے جا رہا، تھوڑا سا اوپر جا رہا. ہر نزاکت ہمارے یہاں. مجھے ایک امام صاحب بیچارے بتا رہے تھے، مجھے انہوں نے مسجد سے نکال دیا. میں نے کہا کیوں؟ کہ وہ کہتے وہ کہنے لگے کہ یہ تم نے جو سائیکل خریدی یہ پیسے کہاں سے آئے تمہارے پاس؟ تو میں انہیں مطمئن نہیں کر سکا، انہوں نے نکال دیا. تو امامت صغریٰ کے معاملے میں ہم بڑے محتاط، بڑی احتیاط کرتے ہیں. اور جہاں امامت کبریٰ ہے وہاں زانی ہو، شرابی ہو، بدکار ہو، فواحش کرنے والا ہو، ہم صبح و شام دھڑا دھڑ اس کی تائید میں ڈٹے رہتے ہیں. مجھے بتائیں یہ سب کچھ کر کے ہم حسینی کے حلوانے کے حقدار ہیں؟ اگر آج امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائیں اور ہمیں دیکھیں، ہم اپنے لیڈرز کے لیے جن میں وہ سارے معاملات موجود ہیں جو یزید میں بھی نہیں تھے، ایسے معاملات موجود، اور پھر بھی ہم سر دھڑ کی بازی لگا رہے ہیں، ان کی تائید کر رہے ہیں، تو کیا امام ہم سے خوش ہوں گے؟ ہمیں وہ مانیں گے کہ ہم حسینی ہیں؟ اگر ہم حسینی ہیں تو آج حسینی کردار اپنانا ہوگا. میں نے یہ باتیں کئی بار کی ہیں. لوگ آگے سے کہتے ہیں جی پھر کس کی تائید کریں، کس کو ووٹ دیں، وہ بھی ایسا ہے، وہ بھی ایسا ہے، وہ بھی ایسا ہے. تو میں کہتا ہوں یار جس کو دیں اگر صحیح ہے، قرآن و سنت کے مطابق ہے تو دیں، نہیں تو نہ دیں. امام نے بھی تو یہی کہا تھا نا کہ ٹھیک ہے میں چلا جاتا ہوں، تمہیں کچھ نہیں کہتا، لیکن بیعت میں نہیں کروں گا، برے بندے کی تائید میں نہیں کروں گا. آج ہم جب یہ سب کر رہے ہوتے ہیں تو پھر ہم سوچنا چاہیے ایسا طاغوتی نظام ہمارے ہاں جب ہو اور ہم اس کے طرفدار ہوں، اور اتنے سائیڈ لینے والے، اتنے جھگڑنے والے کہ سگا بھائی سگے بھائی سے لڑ رہا ہے، سگا بھائی سے لڑ رہا ہوتا ہے کہ تم نے یہ چینل کیوں لگایا، یہ والا کیوں نہیں لگایا، یہ چینل فلاں پارٹی کو سپورٹ کرنے والا اور یہ میرے والی پارٹی کا، تم وہ کیوں دیکھتے؟ اس بات پر گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں. خدا را اپنی سیاسی وابستگیوں میں اتنا آگے نہ جائیں، اپنے اعزاء اقربا کی، اپنے خاندان کے لوگوں کی، اہل محبت کی، بلکہ پاکستانیوں کی عزت کریں، عزت کرنا سیکھیں. ہم اپنے مسلمان بھائیوں پر، اپنے پاکستانی بھائیوں پر صرف اپنے لیڈر کے اختلاف کی وجہ سے لعنت ملامت کرنے سے بھی نہیں رکتے، لعنت بھیجتے رہتے ہیں. کسی مسلمان پر لعنت بھیجنا جائز نہیں ہے. تو امام حسین کے ساتھ محبت کا تقاضا ہے کہ فکر حسین ہمارے اندر پیدا ہو، کردار حسین ہمارے اندر پیدا ہو. امام حسین کے قاتلوں میں سے ایک شخص تھا، یزید نے کسی بات پر اس کو سزا دی، وہ بھاگ گیا وہاں سے، سزا سے بچنے کے لیے بھاگ گیا. اب چھپتا چھپاتا کسی طرح وہ مدینہ منورہ میں آ گیا. حضرت امام زین العابدین مدینہ منورہ کے قریب ہی آپ کا قیام تھا، آپ تک پہنچ گیا. کہنے لگا حضور میں پریشان حال شخص ہوں، مجھے پناہ چاہیے. کہا آ جاؤ. آپ کے ہاں قیام پذیر رہا، آپ نے خوب مہمان نوازی کی. جب وہ جانے لگا تو جاتے جاتے اس کو مزید کچھ زیادہ راہ اور خرچ وغیرہ بھی دے دیا آپ نے. کہنے لگا حضور آپ نے مجھے پہچانا نہیں. کہا تجھے غلط فہمی، میں نے پہلی نظر میں ہی پہچان لیا تھا. کہا میں تو آپ کے بابا کے قاتلوں میں سے تھا، میں تو یہ سمجھ رہا تھا آپ نے پہچانا نہیں ہے، تو میرے ساتھ اتنی عنایت، اتنی مہربانی. کہا وہ تیرا کردار تھا، یہ میرا کردار ہے. آج ہم کہتے ہیں کہ برے نو برا نہ کہیے تو پھر کی کہیے، شیر کے ساتھ سوا شیر نہ بن کر پیش آئیں تو پھر کیسے کریں. یہ کردار حسینی ہے، یاد رکھنے کی ضرورت ہے. اللہ ہمیں حسینی بنائے. بس آخری بات عرض کر دوں، کل یوم عاشور ہے.
10 محرم، بلکہ 2 باتیں، 2 اہم باتیں عرض کرنی. ایک تو کل یوم عاشور ہے، اور یوم عاشور کے روزہ کے متعلق، عاشورہ جس کو ہم کہتے ہیں 10 محرم، اس کے روزہ کے متعلق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو عاشورہ کا روزہ رکھتا ہے، مجھے رب سے امید ہے اللہ اس کے گزشتہ 1 سال کے گناہ بخش دیتا ہے. شارحین نے کہا ہے 1 سال سے مراد گزشتہ 1 سال کے صغیرہ گناہ. تو اللہ 1 سال کے گناہ اگر 1 دن کے روزے سے بخش دے تو بڑا زبردست فائدے والا معاملہ ہے نا. کہیں سیل لگ جائے، بائی 1 گیٹ 1 فری، تو ہم کوشش کرتے ہیں یار نہیں بھی ضرورت پھر بھی یہ لے لو، سستا مل رہا ہے. تو یہ تو لوٹ سیل لگی ہوئی ہے بھائی. 1 روزہ رکھیں گے پورے سال کے گناہ اللہ معاف کر دے گا. تو حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے، اس ارشاد سے ضرور فائدہ لیں. نوجوان تو پکا ارادہ کر لیں، بزرگ بھی کر لیں، اور جو بزرگ علیل ہیں روزہ نہیں رکھ سکتے وہ بے شک نہ رکھیں، باقی سب نیت کر لیں ہم نے صبح کا روزہ رکھنا ہے انشاءاللہ. مسند امام احمد بن حنبل کی ایک حدیث ہے، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 محرم کا روزہ یہودی بھی رکھتے ہیں، لہذا تم نے ان کی مخالفت کرنی ہے. 1 دن اور ساتھ ملا لو، یا 9 کا ساتھ ملا لو یا 11 کا. 10 کا بھی روزہ رکھو اور ساتھ یا 9 کا ملا لو یا 11 کا ملا لو تاکہ یہودیوں کی مخالفت ہو جائے. تو ایک حدیث پر تو ضرور عمل کریں نا جی. ایک حدیث کیا ہے؟ 10 محرم کا روزہ رکھیں، اور دوسری حدیث کیا ہے؟ ساتھ 9 یا 11 کا بھی ملا لیں. تو جو 11 کا ملا سکتا ہو وہ نیت کر لے 11 کا بھی رکھ لے، اور جو نہیں 11 کا ملا سکتا وہ 10 محرم کا ضرور رکھے. یہ مستحب ہے، اور اس پر بہت بڑے انعام کی کریم آقا نے بشارت دی ہے. دوسری بات، بس آخری بات، وہ بات یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہو گئے، جب آپ کے جان نثار شہید ہو گئے، دشمنوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ جلے ہوئے خیموں سے بھی تلاوت قرآن کی آواز آ رہی تھی. تلاوت کی آواز آ رہی تھی. سر حسین سورہ یاسین کی تلاوت کر رہا تھا. آج ہم سوچیں کیا ہم حسینی ہیں؟ یقین کریں میری بڑی عجیب کیفیت ہوئی مدینہ طیبہ میں جب مجھے یہ پتہ چلا کہ سویڈن میں انہوں نے کہا ہم تورات کو نہیں جلائیں گے کیونکہ اسرائیل اس پر پروٹیسٹ کر رہا ہے. ایک چھوٹا سا ملک احتجاج کرتا ہے. جب تورات جلانے کا پروگرام ہوا، ہم تو تورات کی بھی تعظیم کرتے ہیں، اس کی بھی توہین برداشت نہیں کر سکتے، لیکن جب سویڈن میں اعلان ہوا، اجازت دی گئی ایک شخص کو تورات جلانے کی، تو اسرائیل نے احتجاج کیا، کہا کہ ہم تورات کو نہیں جلانے دیں گے، آپ نہ جلائیں اس کو. تو انہوں نے تورات کو نہیں جلایا، اس کی بے حرمتی نہیں ہوئی. میرے دل سے یہ شعر نکلا حضور کے روزے کے سامنے، اے نوید مسیحا تیری قوم کا حال عیسیٰ کی بھیڑوں سے ابتر ہوا، اس کے کمزور اور بے ہنر ہاتھ سے چھین لی چرخ نے روشنی یا نبی. ہمارا یہ حال ہو گیا. ایک چھوٹا سا ملک قرآن مجید اپنی کتاب تورات کی توہین رکوا سکتا تھا، اس نے رکوا لی. ہم 57-58 ممالک بے حس بے جان مردوں کے جیسے، ہم اپنے قرآن کی حفاظت نہیں کر سکے، ہم روک نہیں سکے انہیں کہ قرآن مجید کی توہین نہ کرو. اس قرآن کو میرے آقا نے 23 سال کے عرصہ میں ہم تک پہنچایا. اس کی ایک ایک آیت کی میرے آقا نے حفاظت کی. حضور پر وحی اترتی تھی، سرکار کریم علیہ السلام کی ساری توجہ وحی کی طرف ہو جاتی. حضور کی پیشان مبارک سے پسینے کے قطرے نیچے آ رہے ہوتے، حضور ایک ایک لفظ کو دہرا رہے ہوتے. صحابہ تک ایک ایک لفظ پہنچایا. مکہ معظمہ میں کیسے کرب والا دور تھا، تو قرآن پڑھنے نہیں دیتے تھے. راتوں کو چھپ چھپ کر صحابہ حضور سے آیتیں لیا کرتے اور جا کر گھروں میں چھپ چھپ کر بتایا کرتے آج یہ وحی اتری ہے، آج یہ اللہ کا قرآن، یہ آیت اللہ نے فرمائی، یہ حکم آیا. 23 سال کے عرصہ میں میرے آقا نے انتھک محنت کر کے یہ قرآن ہم تک پہنچایا ہے. کیا ہم نے قرآن سے محبت کی ہے؟ ہمیں تو فوتیدگی کے موقع پر قرآن پڑھنا پڑ جائے تو ہماری جان پر مشکل بن جاتی ہے. ہم کہتے ہیں کوئی اور مل جائے تو ہم اس کو کہتے ہیں یار یہاں تک میں نے پڑھ لیا، آگے تو پڑھ کے اس کو ختم کر دے.
قرآن پڑھنا ہمارے لیے بڑا بوجھل ہو گیا، ہمارا حال بڑا ابتر ہے۔ قرآن مجید کی توہین ہو، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات ستودہ صفات کی توہین ہو، ہم کچھ نہیں کر رہے، ہمارے حالات بڑے دیگرگوں ہیں۔ کم از کم اتنا تو کریں نا کہ قرآن خود پڑھنا شروع کر دیں۔ آج حسین پاک کی محفل میں یہ عزم کر لیں ہم قرآن سارا پڑھیں گے۔ آج ہی میں جمعہ میں بیان کر رہا تھا، ایک مسئلہ ڈھونڈنے کے لیے، اجماع امت کی دلیل ڈھونڈنے کے لیے امام شافعی نے 300 بار قرآن کو ترجمہ تفسیر کے ساتھ پڑھا۔ 300 بار انہوں نے قرآن کی تلاوت کی، ایک ایک آیت پر غور کیا کہ اجماع امت پر دلیل کون سی آیت ہے، پھر انہیں وہ دلیل مل گئی۔ آج جمعہ یہی عنوان تھا ہمارا۔ تو بزرگوں نے تو ایک ایک مسئلے کے لیے قرآن کریم کو 300 بار کھنگال لیا، اور ہمیں ابھی تک پتہ ہی نہیں ہے قرآن میں اللہ نے ہمیں کیا حکم فرمایا۔ قرآن کی تلاوت بھی کریں، تلاوت کی عادت بنائیں، اس سے محبت کریں، اور خدا را اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، تھوڑا تھوڑا سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہمارے الحمدللہ پچھلے سال یہ جو ذی الحج گزرا، اس سے پچھلے ذی الحج شاید 2 سال میں ہو گئے، 2 سال سے زیادہ ہو گیا، جمعہ میں تسلسل کے ساتھ قرآن مجید کا درس ہو رہا ہے، اور اب تک کے 100 سے زیادہ لیکچر ہو چکے ہیں۔ سورۃ النساء چل رہی ہے، اور صرف 2 یا 3 لیکچر اپلوڈ نہیں ہوئے، آئندہ ہفتے میں وہ بھی ہو جائیں گے۔ سارے لیکچرز جو ہیں وہ اپلوڈ ہو چکے ہیں، اور کچھ نہیں تو وہی بیٹھ کر سنتے رہیں، ایک ایک لیکچر سنتے رہیں، قرآن مجید کا فہم سینے میں اترتا رہے گا۔ میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں، دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، قسمیہ کہتا ہوں، آپ قرآن سنیں گے، سمجھیں گے، عمل کریں گے، اللہ آپ کو اجر دے گا۔ کوئی اچھا بزنس مین مشورہ دے دے نا تاجروں کو کہ یہ چیز لگاؤ، یہ ورائٹی چلاؤ تو پروفٹ ہوگی، تو ہم لاکھوں کروڑوں کی انویسٹمنٹ کر دیتے ہیں۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، قرآن پڑھنا شروع کر دو، اللہ اجر دے گا، صرف آخرت میں نہیں، دنیا میں بھی دے گا۔ دنیا میں بھی خیر ہوگی، قبر میں بھی خیر ہوگی، کل محشر کے میدان میں بھی خیر ہوگی۔ تو سیدنا امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے کے لیے، اور آپ کے ساتھ عقیدت کرنے کے لیے، اور اس محبت کو مضبوط کرنے کے لیے، اور آپ کی بارگاہ میں ایصال ثواب کے لیے سب نیت کر لیں، ہم کم از کم ایک بار پورے قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔